حسین صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جو دعویٰ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ اعمال میں اور روایات بیان کرنے میں عادل ہیں، تو جب ہم تاریخ اسلام میں آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اصحاب کرام سے جو ہیں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ان سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ کے یہاں مکتب اہل سنت میں ان کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ معصوم تھے۔ تو اس حوالے سے نیریٹو دیں کہ آیا تمام صحابہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ عادل تھے، معین جنتی تھے، تو اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو بتائیے۔ بیسکلی دیکھیں، اہل سنت ہونے کے ناطے میں اس چیز کو کلیئرفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تمام صحابہ کو اعمال میں عادلن یعنی عادل مانا جاتا ہے اور حدیث روایت بیان کرنے میں عادل مانا جاتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے اعمال کی، تو اعمال کا تعلق یعنی اعمال میں عادل ہونا ایسی ہمارے ہاں شرط نہیں پائی جاتی۔ اچھا، ہمارے ہاں اعمال کے عادل ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی۔ ہاں، روایتاً حدیث میں ہمارا یہ موقف ہے کہ دانستہ طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کذب بیانی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مکتب تشیع میں بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو واضح طور پر ہمارے پاس یہ روایت اور یہ متواتر کی حد تک یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی شخص بھی، کوئی صحابی بھی روایت حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتا تھا۔ ٹھیک، ہاں، اعمال کا عادل ہونا، اعمال میں وہ عادل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر یہ ایک اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلی طور پر عادل مانا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ وکل اعمال میں عادل نہیں ہے۔ جی، اور وہ جو بدلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کی بھی انٹرپریٹیشن میں، یعنی اگر آپ ہمارے عقائد کی کتابوں کو پڑھیں گے تو امام سعد الدین تفتزانی نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسے کہ ذکر کیا نا، آپ نے خود بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم جنت کے حقدار صرف ان حضرات کو کہہ سکتے ہیں جن کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات یعنی معین طور پر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے کہ اصحاب عشرہ مبشرہ ہیں یا ان میں دیگر، یعنی ہمارے سابقون الاولون ہیں؟ جی بلا شبہ سارے صحابہ نہیں ہیں۔ سابقون الاولون میں یہ سابقون الاولون کون ہے، اس کی پھر آگے مزید جو ہے نا بائفرکیشن ہے۔ المہاجرین والانصار، بالکل، یہ جو ہے نا مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ تفریق پائی جاتی ہے کہ ان میں کون کون لوگ شمار ہیں۔ لیکن جو اصحاب ثلاثہ ہیں خاص طور پر ہمارے ہاں وہ سابقون الاولون میں مانے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی سے روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے ہی بتایا کہ یہ سابقون الاولون صحابہ میں یہ خلفائے ثلاثہ آتے ہیں۔